حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کو آیت درود و سلام بھی کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق شعبان کے مہینے کی 2 تاریخ کو یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف لائے اور فرمایا ہنیونی ہنیونی، مجھے مبارکباد دو۔ مجھ پر آج وہ آیت نازل ہوئی ہے جو دنیا وما فیہا سے مجھے بہتر ہے۔ دنیا وما فیہا کا مطلب کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل کیا۔ آپ سب کی توجہ، اس قرآن میں 6666 یہ بھی گنتی ہے اور 6300 کچھ یہ بھی گنتی ہے، آیتیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیا کسی کا قرآن زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، آیتوں کی تعداد میں فرق کیوں ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو لفظ آیت کے معنی نشانی کے ہیں۔ کیا ہے؟ نشانی۔ وقف عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہرنا۔ بعض پڑھنے والوں نے کسی جگہ وقف مانا اور کسی نے، اس لیے فرق ہے، قرآن کے لفظوں میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک پورا قرآن، کوئی ایک حرف بھی کم نہیں۔ مگر کسی نے کہا یہاں آیت ہے، یہ نشانی ہے، کسی نے کہا یہاں وقف نہیں، تو وہ اس لحاظ سے فرق ہے، ورنہ وہ نہ سمجھ لینا کہ کم یا زیادہ ہے۔ اس قرآن میں کیا کچھ ہے؟ لفظ قرآن کے معنی جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، جس کو بہت زیادہ، کیونکہ اس کو پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا، وہ قرآن ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں۔ اس قرآن میں بہت کچھ ہے، بلکہ سب کچھ ہے۔ ایک قرآن پڑھنے والا احکام بھی پڑھتا ہے، فضائل بھی پڑھتا ہے، احوال بھی پڑھتا ہے، پرانے لوگوں کے قصے بھی پڑھتا ہے، عذاب اور وعید، وعید کے معنی ڈر سنانا، جس میں ڈر سنایا گیا، اس کو کبھی دھمکی نہ کہیے گا، اس میں ڈر سنایا گیا کہ انجام یہ ہوگا، وہ آیتیں بھی ہیں، ثواب کی بھی ہیں۔ اس میں وعدے کی بھی آیتیں ہیں۔ دین اسلام میں انسان کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔
اس انسان سے رب نے کچھ نہیں چاہا سوائے اس کے کہ میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ عبادت کے لائق صرف میری ذات ہے، کسی اور کو کبھی عبادت کے لائق نہ سمجھنا۔ یہ حق اللہ کا حق ہے۔ اگر اس میں ہم کہیں گڑبڑ کر دیں تو پھر ہم کسی کام کے نہیں۔ قرآن میں جو احکام، جو بھی باتیں، جو بھی آیتیں ہیں، وہ انسان پر اللہ کا فضل ہے، انعام ہے، شفا ہے، رحمت ہے، نور ہے یا نہیں؟ دنیا کی کوئی کتاب ایک سے زیادہ بار پڑھو تو آپ پوری توجہ سے نہیں پڑھتے، مگر اس قرآن کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے والا ہر بار نیا مزہ لیتا ہے۔ اس قرآن کو پڑھ کر وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ قرآن پڑھنے والا بہت کچھ پڑھ کے اللہ کو بہت پیار کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس پر یہ راز کھلتا ہے۔ جب وہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس پر یہ راز کھلتا ہے کہ یہ ساری کائنات رب نے کسی کی خاطر بنائی ہے۔ رب کو کوئی ضرورت کوئی بھی نہ ہوتا، رب کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی ہے تو رب کو کوئی فرق پڑتا نہیں، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ مگر قرآن پڑھنے والے پر یہ راز کھل گیا کہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جو مقصود کائنات ہے، جس کی خاطر کل جہان بنائے گئے۔ اللہ تعالی کے نزدیک وہ اتنے پیارے ہیں کہ اللہ ان کے شہر کی قسم بھی یاد فرماتا ہے۔ جس خاک پر وہ چلتے ہیں اس کی قسم بھی، آپ قسم کھانا کہتے ہیں، اللہ کھاتا نہیں، قسم اٹھانا، قسم یاد کرنا۔ آپ قسم کھانا بھی کہہ لیں گے تو میں کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا۔ اس رب نے محبوب کی جان کی قسم بھی اٹھائی، رب نے محبوب کے قول کی، محبوب تیرے کہنے کی قسم۔ سوچیں، غور کریں، کہنے والے نے ترجمانی کی کہ محبوب کے زمانے کی قسم بھی اللہ نے یاد فرمائی۔ والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والعمر کا ہے تیری جان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا۔ توجہ،
کہتے ہیں جب یہ پتا چل گیا کہ وہ ہستی جس کی اللہ نے جان کی قسم اٹھائی، شہر کی قسم اٹھائی، جس کے مکان کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، زمان کی قسم یاد فرمائی، اس ہستی کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی، ان بندوں کو وجود ملا، نعمتیں ملی، سب کچھ ملا، نہیں سب کو خدا ملا، سب کو آپ سمجھے نہیں سمجھ جاتے تو بہت مزہ آتا، سب کو آپ کیا جانتے تھے خدا کیا ہے، کون ہے؟ رب بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا، ہمیں خدا بھی ملا تو حضور سے ملا، اس ہستی کی اتنی مہربانی تو بندوں کی طرف سے اس ہستی کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ ہونا چاہیے تھا، اتنی مہربانیاں، وہ رحمت للعالمین، وہ نبیوں کے سردار، ان کی بارگاہ میں بندوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہدیہ ایسا ہونا چاہیے جو اس ہستی کے لائق ہو۔ اللہ نے فرمایا میں اور میرے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا کتنے فرشتے ہیں، میں نے پورے 12 پروگرام کیے تحفہ درود و سلام کے نام سے، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جیو ٹی وی پہ آپ سن چکے ہوں گے، نہیں سنے ہیں تو آپ میرے ویب پیج پہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں، کوکب نورانی اکاڑوی.com پہ جائیے مل جائیں گے، ورنہ اکاڑوی اسپیچز پہ مل جائیں گے، یوٹیوب پہ مل جائیں گے، سن لیجئے گا۔ میں نے اس کو پوری تفصیل کسی قدر پیش کی، تھوڑا سا اس میں سے حصہ پیش کرتا ہوں۔ فرشتوں کی تعداد کوئی جانتا نہیں، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ کن کو حکم دیا؟ سب کو نہیں، فرشتوں کو۔ یہ نہیں فرمایا فرشتوں میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، اے فرشتوں تم آدم کو، فسجد الملائکہ، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ وہ حضرت آدم کی تعظیم تھی، وہ حضرت آدم کی تعظیم کا حکم کس نے دیا تھا؟ جس نے نہیں کیا فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سارے فرشتے جھک گئے، ایک اور تھا، وہ فرشتہ تو نہیں تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، اس نے نہیں کیا، الا ابلیس، اس کو ابلیس کہتے ہیں، اس کا نام عزازیل تھا۔ پھر شطنن، اصل مادہ ہے سرکشی، حد سے بڑھنا، شیطان بنا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا مالک الا تکون مع الساجدین، شیطان تجھے کیا ہو گیا، تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے جھوٹ نہیں بولا، سچ سچ جواب دے دیا۔
انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے، خلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کثیف ہوتی ہے، آگ لطیف ہوتی ہے، تو لطیف کثیف سے بہتر ہوتا ہے۔ تو میں آگ سے پیدا ہوا لطیف ہوں، اعلیٰ ہوں، وہ مٹی سے پیدا ہوا ادنا ہے، تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ منطق لڑائی اس نے، اپنے آپ کو فرشتوں کا استاد سمجھتا تھا، فرشتوں کا استاد نہیں تھا مگر سمجھتا تھا۔ اپنی طرف سے اس نے بڑا لمبا چوڑا کر کے جواب دیا۔ اللہ تعالی علیم بذات الصدور، جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ رب تعالی نے اس کو دلیل سے جواب نہیں دیا۔ سن، تو نے دلیل پیش کی ہے لطیف کی، کثیف کی، آگ کی، مٹی کی، اللہ نے جواب فخرج، نکل جاؤ، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود، مردود کا مطلب درگاہ سے دور کر دیا گیا، لعنت کا مطلب رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب تجھ پر لعنت ہی لعنت ہے۔ اللہ نے کوئی جواب لیکن مردود ہو گیا، کیوں کہ آدم کی تعظیم آواز نہیں کی، اس عمل میں، اس فعل میں، اس کام میں جو حضرت آدم کی تعظیم کے لیے تھا، جو شامل نہیں ہوا، مردود ہو گیا، اس پر لعنت ہو گئی۔ حالانکہ اللہ اس کام میں شامل نہیں تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، نہیں، فرشتوں کو حکم دیا۔ وہ تعظیم تھی آدم کی، جب جانے آدم کی بات آئی، جب اصل آدم کی بات آئی کہ وہ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے، اللہ نے وہاں فرشتوں کو حکم دیا تھا، یہاں ایمان والوں کو حکم دیا۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے، وہاں فرشتے ہیں، یہاں ایمان والے ہیں، اور درود بھیجنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ بھیجے گا جس کی کوئی نہ کوئی نسبت ہوگی، جس کی کوئی نہ کوئی، کس سے؟ نوریوں سے۔ کن سے؟ فرشتے نور ہے یا نہیں؟ تو یہ نوری سلسلہ ہے، جس کی نسبت نوری ہے وہ درود بھیجے گا، دوسرا نہیں بھیجے گا، دوسرے فتوے لگائیں گے۔ اور محبت والا کیا کہے گا؟ مشکل جو آ پڑی کبھی، آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ فرشتے بھیجتے ہیں، ایمان والوں تم بھی بھیجو۔
یا اللہ قرآن میں دو طرح کی آیتیں، ایک میں یا ایھا الناس، ایک میں یا ایھا الذین آمنوا۔ محبوب تو ساری کائنات کے لیے ہے، تو درود کا حکم بھی ساری کائنات کو دینا تھا، بھیجا تو ان کو عالمین کے لیے ہے، حکم صرف مومنوں کو ہے۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن کرتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جبکہ ان میں اپنی شان والا رسول بھیجا۔ یہ صرف اشارہ ہے، پوری تقریر نہیں ہے، بہت بڑا موضوع ہے، یہ صرف اشارہ کیا۔ سنو، جس نے آدم کی تعظیم میں انکار کیا وہ کیا ہوا؟ تو اب جو مصطفیٰ کی تعظیم سے انکار کرے شیطان سے زیادہ گمراہ اور برا ہے یا نہیں؟ اپنی آپ سے سوچ کے جواب دے، میرا لحاظ نہ کرے، میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ آدم کی تعظیم نہیں کر رہا، اللہ فرماتا ہے نکل جا تو مردود ہے۔ تو جس تعظیم کے لیے اللہ فرما رہا ہے میں کرتا ہوں، رب ہو کر عزت دیتا ہوں۔ پورا قرآن پڑھیں، یا آدم یا نوح یا ادریس یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم یا یحییٰ، جتنے نبیوں کا اللہ نے نام لے کر پکارا ہے پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں ہے، جہاں ہے یا ایھا النبی ہے۔ النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ۔ اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ پتہ چل گیا جو درود و سلام نہیں بھیجتا وہ کون ہے، جو بھیجتے ہیں ان کی نسبت کس سے ہے؟ ملیر کے اس علاقے میں تحریک فروغ درود و سلام میں جمع ہونے والوں، اس کائنات پر وہ وقت آ سکتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے والی کوئی مخلوق نہ ہو۔ قرآن ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے، کل جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ کچھ نہیں تھا اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا اللہ۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں ایک عمل ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، فعل اپنے جوارح کو شامل ہوتا ہے۔ معاف کرنا ملیر کہہ گیا ہوں، نیو کراچی ہے بھائی، میں اتنی دور آیا میں سمجھا میں ملیر نیو کراچی والوں، کچھ نہیں تھا اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا اللہ کا فعل، اس کا کام اس کے ساتھ ہے، اس سے جدا ہوتا نہیں۔
اللہ دیکھ رہا ہے ایک سیکنڈ کا کروڑواں اربواں حصہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں دیکھ رہا، اس کا فعل اس کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے پر۔ پتہ چلا کائنات نہیں تھی، اللہ تھا، کائنات نہیں ہوگی، اللہ ہوگا۔ کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا تھا۔